اچھا، یہ بات جو ہے نا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی ہے، یہ اب اس صدی میں انہوں نے بہت سائنٹیفک طریقے سے خود پروو کر دی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ان کے خطبات پر مشتمل ایک کتاب ہے خطبات بہاولپور، جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے ایمرجنس آف اسلام کے نام سے. اس میں وہ صفحہ 19 پر خطبات بہاولپور اردو کا ٹیکسٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. لکھتے ہیں، ایک اور نقطہ بیان کرنا خالی از فائدہ نہ ہوگا، اور اسی پر یہ تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک خطبہ تھا، لیکچر تھا. کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے، جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں. اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے، گریک، اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں. لہذا یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے. چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے، مکمل ہو یا جزوی، ان سب کو جمع کیا گیا. یونانی زبان یعنی اولڈسٹ لینگویج جس میں انجیل تھی، جو کچھ اس میں اویلیبل تھا سب کو اکٹھا کر لیا، اور ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ، کولیشن کیا گیا، یعنی کمپیریزن کیا گیا. سارے نسخے اکٹھے کر کے، یعنی پہلے صفحے سے لے کے آخر تک سب کو کمپیئر کیا. اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہیں کہ بائبل میں 2 لاکھ اختلافی روایات ملتی ہیں. 2 لاکھ اختلافی روایات. یہ ہم نے نہیں تحقیق کی، ہم تو شوقین ہی نہیں تحقیق کے، یہ ان لوگوں نے کی جو اس کام میں بہت آگے ہیں. 2 لاکھ اختلافی روایتیں ہیں بائبل کے اوریجنل سورسز میں. اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 1/8 1/8 نہایت اہم ہے، یعنی وہ تو ناقابل بیان. یہ ہے انجیل کا قصہ. غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا. جرمنی ہی میں میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ. اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے خرید کر، فوٹو لے کر جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں. جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا، 3 جنریشنز نے جمع کیے. جب 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا میں، تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پریٹزل PRETZL پیرس میں آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کے فوٹو حاصل کرے. اس پروفیسر نے مجھ سے خود بیان کیا، یعنی ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ اس ڈائریکٹر نے مجھ سے خود شخصی طور پر پرسنلی بیان کیا کہ اس وقت یعنی 1933 کی بات ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کے فوٹو موجود ہیں. یعنی قرآن پاک کے 42,000 نسخے اکٹھے کر کے ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ، عملہ، سب کچھ برباد ہو گیا. لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی. اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ہیں لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں. یہ ان کی تحقیق ہے. مثلا کس طرح کتابت کی غلطی کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو 2 دفعہ لفظ اللہ لکھا گیا، اور یہ ایک نسخے میں، باقی ہزاروں نسخوں میں یہ ریپیٹ نہیں ہوا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ لکھنے والے نے، کیونکہ پریس نہیں ہوتے تھے نا پہلے، یہ ہینڈ ریٹن نسخے جمع کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا. اس کے ٹیکسٹ میں تو کوئی چینج نہیں ہو سکتا، اور اس تحقیق نے بھی ثابت کر دیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان اس لحاظ سے تو خوش قسمت ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارا حال کیا ہے کہ اس کی تفسیر میں، اس کی معنی اور اس کی عملی زندگی میں ایسی ایسی تحریفیں کرتے ہیں. اور کس لیے کرتے ہیں؟ کہ عمل نہ کرنا پڑے. اس تحریف کا علاج کیا ہے؟ یہ جو میننگ میں آپ لے جاتے ہیں تو اس کا علاج یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. ہر لفظ کو انڈیویجلی دیکھو، اس کے روٹ میں جاؤ، اس کے حقیقی معنی پہچانو، پھر اس کے بعد کیا کرو، اس کو گرامیٹیکلی دیکھو، پھر کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اس کو دیکھو، حدیث کے ذریعے اس کو پہچانو، اور پھر اسے کانٹیکسٹ میں رکھ کے پڑھو. اگر کوئی آیت کانٹیکسٹ سے نکال لی جائے
تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالکل ایک اور ہی معنی بنا لیں گے آپ. یہاں پر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب تک تو آپ کو یوں نہیں لگتا جیسے ایک ہی بات ہو، ایک بات کو مختلف اینگل سے بیان کی، نہیں، ایک مضمون آپ کو محسوس ہوتا ہے، ایک پورا قرآن کی روح اور ایک میسج آپ کو کنوے ہو رہا ہے. اور اگر یہی آیت صرف ایک نکال کے کوئی تفسیر کرنے بیٹھ جائے، درس قرآن دینے بیٹھ جائے، تو جدھر چاہے کلا بازیاں کھائے، نہ آپ